بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی نشست میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 100 تک 13 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ پھر تمہیں کیا ہوا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں الٹا کر دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ان لوگوں کو ہدایت دو جنہیں اللہ نے گمراہ کیا ہو، اور جسے اللہ گمراہ کرے پھر اس کے لیے آپ ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جس طرح کہ انہوں نے کفر کیا، پھر تم ان کے برابر ہو جاؤ، چنانچہ تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں۔ پھر اگر وہ دین سے منہ موڑیں تو انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم فلقاتلوکم فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم والقوا الیکم السلم فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا۔ مگر وہ لوگ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا وہ منافق بھی مستثنیٰ ہیں جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ وہ لڑائی سے بیزار ہوں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہو اور نہ اپنی قوم سے، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ تم سے یقیناً لڑتے۔ لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تمہارے ساتھ لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح اور امن کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی کہ تم ان سے لڑائی کرو۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا فإن لم یعتزلوکم ویلقوا الیکم السلم ویکفوا ایدیہم فخذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم وأولئکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا۔ تمہیں ایک اور قسم کے منافق ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی وہ فتنے کا موقع پاتے ہیں تو اس میں کود پڑتے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگ اگر تم سے مقابلہ کرنے سے باز نہ آئیں اور تمہیں صلح اور امن کی پیشکش نہ کریں اور لڑائی سے اپنے ہاتھ نہ روکیں تو تم انہیں جہاں کہیں پاؤ پکڑ کر قتل کر دو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی اجازت دے دی ہے۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، ہو جائے تو اور بات ہے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے اس پر ایک مسلمان غلام آزاد کرنا اور مقتول کے رشتہ داروں کو خون بہا ادا کرنا لازم ہے۔ ہاں اگر وہ لوگ معاف کر دیں تو اور بات ہے، پھر اگر وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو جو تمہاری دشمن ہو جبکہ وہ خود مومن ہو تو ایک مسلمان غلام آزاد کرنا لازم ہے، اور اگر وہ ایسی قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو تو ان کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو شخص غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ 2 ماہ لگاتار روزے رکھے، یہ کفارہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما، اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کے راستے میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص تمہیں سلام کرے تو اس کے متعلق یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں۔ تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سے مال غنیمت ہیں، تم اس سے پہلے خود بھی اس حالت میں مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا معاملے کی تحقیق کر لیا کرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ وکل وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما۔ کسی عذر کے بغیر پیچھے بیٹھ رہنے والے مومن اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو پیچھے بیٹھے رہنے والوں پر مرتبے میں فضیلت دی ہے، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کو پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں بہت اجر اجر دیا ہے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما، ان کے لیے اللہ کی طرف سے درجے ہیں اور بخشش اور رحمت ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ جن لوگوں کی اس حالت میں فرشتے جان قبض کرتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر کافروں میں رہ کر اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہوں، تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ تب فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ چنانچہ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا، مگر وہ مرد، عورتیں اور بچے جو واقعی بے بس ہوں اور وہ اس جگہ سے نکلنے کا کوئی وسیلہ اور کوئی راستہ نہیں پاتے۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اس لیے ان لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا نہایت بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور گنجائش پائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی خاطر اپنے گھر سے نکلے پھر اسے راستے میں موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا، اور اللہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں 13 آیتیں سنی، آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 100 تک۔ ترجمہ بھی آپ نے سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ کچھ لوگ منافقین میں سے جو احد سے واپس آ گئے تھے ان کے تعلق سے صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ پھر اسی طریقے سے یہ بھی ذکر ہے کہ کچھ ایسے منافقین بھی ہیں جو آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ جا کے مل گئے جن کے ساتھ آپ لوگوں کا معاہدہ ہے، تو ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو لوگ قتل و غارت گری سے دور رہتے ہیں ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ان کا تذکرہ ہوا۔ پھر اسی طریقے سے ذکر ہے کہ کسی مومن کی جان نہیں لے سکتے، کسی کو قتل نہیں کر سکتے، جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کی سزا بہت سخت ہے، اور اگر دھوکے سے قتل ہو گیا تو اس کی سزا آسان ہے، اس کو جو ہے دیت دینا ہوگا۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی تفصیلاً گفتگو ہوگی۔
پھر اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ جس نے جان بوجھ کر قتل کیا تو کیا اس کی توبہ قبول ہے؟ گنجائش نکل سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو چاہے تو معاف کر دے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ سلام کہنا اسلام کی نشانی ہے۔ جہاد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھے رہنے والے کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ جی نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہجرت کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی ہجرت نہیں کرنا، اس سے منع کیا جا رہا اور کہا جا رہا ہے اللہ کی زمین کشادہ ہے، وہاں چلے جاؤ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے قوانین پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ اس لیے اگر کسی ملک میں تمہیں قوانین پر عمل کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، قرآن و حدیث پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، تو ایسے ملک میں ہجرت کر جانا ہے جہاں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے لیے آسانی ہے، اس کا تذکرہ ہوا۔ ناظرین کرام، یہ مختصر سے خلاصے کے بعد اب مختصر سی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں آیت نمبر 88 سے 91 تک کے درمیان ہے کہ جو منافقین احد سے واپس آ گئے تھے اس کے بارے میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ میں بٹ گئے۔ ایک گروہ نے کہا کہ انہیں قتل کر دینا چاہیے، دوسرے گروہ نے کہا کہ نہیں، اسے قتل نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان لوگوں کو اوندھا کر دیا، یعنی پیچھے کر دیا ہے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم لوگ اس کو ہدایت دینا چاہتے ہو، سیدھے راستے پر لانا چاہتے ہو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے ان کے کالے کرتوت کی وجہ سے، اس لیے تم اسے ہدایت کے لیے نہیں سمجھ سکتے کہ وہ واقعی وہ ہدایت پر ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ جس کو گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کبھی بھی کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ تو اللہ ہی کسی کو ہدایت دیتا ہے، اللہ ہی کسی کو گمراہ کرتا ہے، اللہ ہی کسی کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اللہ ہی کسی کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو اسلام کی دولت دی ہے اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ پھر آگے تذکرہ ہو رہا ہے منافقوں کی خواہش کیا ہے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر تم کفر کرو تو یہ ان کے لیے اچھا ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم اسلام کو چھوڑ دو تاکہ تم اور وہ دونوں برابر ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم لوگ ان کو دوست نہ بنانا جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، ہجرت کرنے والے ہو جائیں تو تم لوگ ان کو دوست بنا لو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کا تذکرہ کیا، اس میں سے کچھ منافقین بھی شامل ہیں کہ لوگوں کی شکلیں کیا بنتی ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر جو لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ مل جائیں، وہ لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ آ کر مل جائیں جن کا تم لوگوں کے ساتھ معاہدہ ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ بالکل اسی طریقے سے رہنا ہے جس طریقے سے جن کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، کہ کیسے ان کے ساتھ رہا جائے جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کا اور تذکرہ ہے، أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ، یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو لڑائی نہیں چاہتے، تو وہ اگر تمہارے پاس آئیں تو تم بھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، سختی مت کرو۔ پھر کچھ لوگوں کا اور تذکرہ ہو رہا ہے، سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، پھر اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ظاہری طور پر اپنے ایمان کو ظاہر کر رہے ہیں لیکن باطنی طور پر وہ کسی اور کے ساتھ ہیں، اور اگر وہ ان لوگوں کا ساتھ دیں جو تمہارے دشمن ہیں تو تم بھی ان لوگوں کے ساتھ ویسی ہی سختی کرنا، جہاں بھی وہ مل جائیں ان کو قتل کرو۔ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، تو تم انہیں پاؤ تو انہیں قتل کرو، اگر وہ مقابلے سے باز آ جائیں، لڑائی نہ کرے تو تم انہیں چھوڑ دو۔ پھر آگے آیت نمبر 92 اور 93 میں ہے، مومن کے بارے میں ہے کہ اگر مومن کو قتل کیا گیا تو اس کا کیا کرنا ہے، اگر جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اگر دھوکے سے قتل کر دیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کسی مومن آدمی کو قتل کر دے، جان بوجھ کر قتل کرنا، لیکن اگر دھوکے سے قتل ہو جائے تو کیا کرنا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب القسامہ کتاب نمبر 28 باب نمبر 6 باب ما یباح بہ دم المسلم، حدیث نمبر 1676، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحل دم رجل مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدی ثلاث، کسی کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا خون حلال نہیں ہے جو کلمہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 طریقے سے حلال ہے۔ السیب الزانی، شادی شدہ زنا کرنے والا، نمبر 1 شادی شدہ زنا کرنے والا تو اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ پھر اسی طریقے سے النفس بالنفس،
جس نے کسی کو ناحق قتل کیا تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ نمبر 3 والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، جو مرتد ہو جائے اور جماعت سے الگ ہو جائے تو اس کی بھی سزا قتل ہے۔ اب جو شادی شدہ ہے اس نے زنا کر لیا تو اس کی سزا جو ہے بہت سخت ہے۔ اگر یہ قانون لایا جائے کہ شادی شدہ جو بھی زنا کرے گا، بلاತ್ಕಾರ کرے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا، تو ہمارے سماج کے اندر ماشاءاللہ الحمدللہ بہتری آ جائے گی، اپنا سماج جو ہے بالکل سدھر جائے گا۔ قتل خطا کا جرمانہ کیا ہے؟ یعنی اگر غلطی سے قتل ہو جائے، مثال کے طور پر آدمی تیر کہیں اور چلا رہا تھا لیکن کسی اور کو جا کے لگ گیا، شکار کہیں اور کر رہا تھا لیکن وہ انسان کو مار دیا، تو اب کیا ہوگا؟ اس کی صورت کیا بنتی ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے بطور کفارہ و استغفار، یعنی ایک مسلمان گردن کو آزاد کرنا، نمبر 2 دوسری چیز ہے بطور حقوق العباد، یعنی بندوں کے حقوق میں سے ہے وہ ہے دیت، خون بہا ادا کرنا۔ مقتول کے خون کے بدلے میں جو چیز ہے وہ ان کے وارث کو دی جائے گی۔ جو بیچارہ قتل ہوا ہے ان کے جو وارثین ہیں، ان کے جو گھر والے ہیں، ان کو دیا جائے گا۔ کیا دیا جائے گا دیت میں؟ 100 اونٹ ان کو دیے جائیں گے، 100 اونٹ بطور دیت ان کو ادا کیے جائیں گے، یا پھر 100 اونٹ کے برابر جو قیمت بنتی ہے، چاہے وہ سونا ہو، چاندی ہو، کرنسی ہو، کوئی بھی ہو، 100 اونٹ کے مقدار کے برابر چیز مقتول کے وارثین کو ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ قتل خطا کا جرمانہ ہے۔ اسی طریقے سے قتل عمد ہے، یعنی زبردستی کسی نے قتل کیا تو کیا ہے؟ قصاص ہے۔ قصاص وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 179، کہا جا رہا ہے تم لوگوں کے لیے قصاص لینے میں زندگی ہے، اے عقل مندو، سمجھ رہے ہو؟ تو قصاص لینے میں زندگی ہے۔ قصاص مانے بدلہ لینا، مطلب کسی کو قتل کیا تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اگر یہ سماج میں آ جائے، ملک میں آ جائے، تو ڈر کے مارے کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ آپ دیکھ ہی رہے، قتل کرنا آسان ہے، لوگوں کو نہیں معلوم کیوں قتل کر رہے ہیں، جو بیچارہ مارا جا رہا اس کو بھی نہیں معلوم کیوں اس کو مارا جا رہا۔ پوری دنیا میں قتل و غارت گری عام ہے۔ اسلام کے اس قانون کو نافذ کیا جائے کہ جو مارا ہے وہ مارا جائے گا، جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کیا جائے گا، لوگ ڈر کے مارے قتل نہیں کریں گے، گھبرائیں گے۔ اور جہاں یہ قانون نافذ ہے الحمدللہ دیکھ لیجئے وہاں سکون ہے اور شانتی ہے۔ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی بڑی سختی ہے۔ اچھا، دوسرے کا خون آپ بہا رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بیچارے کے ساتھ ظلم ہوا ہے؟ بالکل ظلم ہوا ہے، تو آخر ان کو انصاف کب ملے گا؟ تو ضروری ہے نا کہ اس کو بھی مارا جائے تاکہ سماج کے اندر شانتی آ جائے۔ زبردستی اگر قتل کیا تو نمبر 1 اس کو قتل کیا جائے گا، یا اگر معاف کر دے اس کے وارثین تو دیت مغلظہ ان کو دینا، اگر طے ہو جائے کہ جی اب آپ کی جان تو نہیں لینی ہے لیکن دیت مغلظہ ادا کرنی ہے، اگر اس کے وارثین، مقتول کے وارثین اس پر راضی ہو جائیں تو یہ ادا کرنا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے آگے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے منع فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ قتل و غارت گری سے دور رہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ اس مسئلے کو جوڑ دیا کہ ناحق کیوں قتل کرتے ہیں۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 68، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق۔ نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، رحمان کے بندے کون ہیں؟ اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بناتے، اور جس نفس کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو وہ لوگ قتل نہیں کرتے۔ تو نیک لوگوں کا تذکرہ ہوا کہ اچھے لوگ سماج کے لیے اچھے ہیں، وہ سماج کو اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طریقے سے وہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے اسی طریقے سے بندوں کو بھی وہ لوگ نہیں مارتے، اور ہر جگہ امن و شانتی پھیلانے والے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا امن و شانتی پھیلانے والا وہ ہے جو اللہ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتا ہے، یعنی وہ توحید کی بات کرتا ہے، جو شرک سے دور رہنے کی بات کرتا ہے، یہ سب سے زیادہ سماج کے اندر اچھائی لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا، بتایا کہ کل قیامت کے دن کس چیز کے بارے میں لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الدیات کتاب نمبر 87 حدیث نمبر 6864، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما یقضى بین الناس فی الدماء، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلے خونوں ہی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن خون کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا اور سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو روکا ہے اور ایک مومن آدمی کی خون کی اہمیت بتلائی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان کے خون کی کوئی اہمیت نہیں، ایک مرغی کی اہمیت ہے۔
اس کے خون کی اہمیت ہے، ایک کتے کی اہمیت ہو گئی ہے۔ کتا اگر مارا جائے تو کس طریقے سے لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں، کتے کو اگر پریشانی لائق ہو جائے تو کس طریقے سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمان کے خون کی کوئی اہمیت نہیں۔ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم خون کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا، سنن ترمذی کتاب الدیات کتاب نمبر 14 باب نمبر 7 باب ما جاء فی تشدید قتل المؤمن، حدیث نمبر 1395۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، پوری دنیا کا ختم ہو جانا اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل کی بنسبت کم تر ہے، یعنی پوری دنیا ختم ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایک مومن کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ بڑے حرج کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کی جان کی بڑی اہمیت بتلائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق اہمیت کو واضح کیا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آیا، سنن نبی داؤد کتاب الفتن کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 4270، لا یزال المؤمن معنقا صالحا ما لم یصب دما حراما فاذا اصاب دما حراما بلہ، مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں تیز رفتار ہے، عمل میں ہوشیار ہے، ہمیشہ نیکوکار رہتا ہے، بشرطی کہ حرام خون کا ارتکاب نہ کرے، اور جب کبھی وہ کسی حرام خون کا ارتکاب کر لیتا ہے تو وہ تھک ہار کر ان صفات سے منقطع ہو جاتا ہے، یعنی الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ اب جن لوگوں نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے، اگر وہ توبہ استغفار کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ جمہور علماء کی یہی رائے ہے۔ ایک آیت پر غور کر لیں، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 70، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جس نے توبہ کی، ایمان لے آئے، اچھے کام کیے، تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ آگے ذکر ہے آیت نمبر 94 میں کہ سلام کہنا اسلام کی نشانی ہے، جب بھی ملے تو ہم پہلے سلام کریں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، تم یہ مت کہو کہ جو سلام کر رہا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، نہیں، جب بھی وہ سلام کرے، جس حالت میں بھی سلام کرے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 95-96 کے اندر، جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں، جو لوگ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے؟ جی نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ نیکی کا یعنی جنت کا وعدہ تو کیا ہے، لیکن فضیلت، مقام، مرتبہ ان کا اونچا ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، وہ مظلوموں کی مدد کر رہے ہیں، ظالموں کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے سہولت دے دی ہے اور ایک جگہ ہم کو مل گئی ہے تاکہ وہاں قرآن و حدیث پر مکمل طور پر عمل ہو سکے، تو لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اس جگہ پہ پہنچے۔ اصل میں یہ جو آیت اتر رہی ہے، آیت نمبر 97، 98، 99، 100، ان لوگوں کے بارے میں کہ جب مدینہ مسلمان پہنچ گئے، الحمدللہ وہاں حکومت بن گئی، اب آزو بازو کے گاؤں والے یہاں مسلمان بستے ہیں، تو ان کے لیے ہے کہ جی وہاں بھی پہنچ جائیں۔ وہاں کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ یہی کیوں رکے ہوئے ہیں؟ اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ کیوں ہیں جو لوگ کفر پر ہیں، شرک کر رہے ہیں؟ ان کو چاہیے کہ ان کو چھوڑ کر وہاں پہنچ جائیں۔ پھر اسی طرح اگر وہ لوگ ہجرت کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اسی حالت میں موت آ گئی تو ان کا بڑا فائدہ ہے۔ تو ہجرت کرنے کا بڑا ثواب ہے، اور جو جس نیت سے ہجرت کرے گا اس کو ویسا ہی ثواب ملنے والا ہے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب بدل وحی کتاب نمبر 1 باب نمبر 1 حدیث نمبر 1۔ پورے صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث 7 مرتبہ آئی ہے۔ کیا ہے وہ؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ جس نے ہجرت کی یعنی اپنا ملک بار چھوڑ دیا دنیا کمانے کے لیے، دنیا اس کو مل گئی۔ کسی عورت سے نکاح کے لیے تو وہ چیز ہے، وہ اس کو مل گئی۔ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو جس نیت سے ہجرت کرے گا اس کو وہ چیز ملے گی۔ تو ہجرت کرنا، اپنا ملک چھوڑ دینا، دوسرے ملک میں جانا، صرف اللہ کے لیے جانا، دین اسلام کو بچانے کے لیے جانا، تو اس کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق دے، اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب